لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. حضرات، مجھے اس موسم میں تقریر کے لیے آغاز کرتے ہوئے اسٹیج پر آنے سے پہلے ہمیشہ ہر جگہ پر یہ افسوسناک باتیں سننا پڑتی ہیں کہ گزشتہ دن جو گزرے ہیں وہ اس لحاظ سے بڑے ہی المناک، افسوسناک اور روح فرسا ہے کہ ان ایام میں ایک برگزیدہ شخصیت کی یاد کے نام پر بپا کی گئی مجلسوں کے اندر بے شمار اور لاتعداد ایسے لوگوں پر زبان تان دراز کی گئی کہ اگر ان کا وجود نہ ہوتا تو آج اسلام کی تاریخ اور اسلام کی مملکتوں کی یادیں ایسی نہ ہوتی جیسی آج موجود ہے، بلکہ اگر ان ہستیوں کو تاریخ اسلام سے حذف کر دیا جائے تو اسلام کی تاریخ کا آغاز ہی نہیں ہو سکتا، اور پھر ہر شہر میں، ہر بستی میں، ہر قریہ میں، ہر دہ میں، ہر قصبہ میں جہاں جہاں جانے کا اتفاق ہوا، ایک ہی قسم کی باتیں سننے میں آئیں کہ نام تو جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا لیا جاتا رہا، لیکن انہیں گالیاں دی جاتی رہیں اور ان پر الزام رکھے جاتے رہے جو حسین کے باپ کے بھی دوست تھے اور حسین کے نانا کے بھی یار تھے.
اور پھر کسی نے کہا ہے کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ آدمی جب یہ بات سنتا ہے اس کے اندر ان نفوس قدسیہ کی محبت موجود ہوتی ہے، ان کا احترام اس کی رگوں میں موجزن ہوتا ہے، تو وہ ایسی باتیں سن کر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں پچھلے مسلسل کئی روز سے سفروں میں ہوں، ملتان میں، کبھی فیصلہ آباد میں، کبھی راولپنڈی میں، کبھی گجرانوالہ میں، کبھی کہیں ہر جگہ سے ایک ہی قسم کی حکایات اور ایک ہی قسم کی روایات اور ایک ہی قسم کے افسانے اور ایک ہی قسم کے قصے اور ایک ہی قسم کی گالیاں اور ایک ہی قسم کے الزامات سننے میں آئے۔ نہ جانے دوستوں کو کیا ہو گیا ہے، کسی کی یاد کے منانے کا یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ چند لوگوں کی یاد کے نام پر دوسرے لوگوں کو گالیاں دی جائیں اور بلا وجہ لوگوں کے جذبات کو مجروح کیا جائے، انہیں ٹھیس پہنچائی جائے اور اس سے کوئی نتیجہ بھی حاصل نہ ہو۔ میں جب بھی معاملے پر غور کرتا ہوں تو مجھے ان دونوں چیزوں کے اندر کوئی فطری اور غیر فطری مناسبت نظر نہیں آتی کہ حسین کی یاد میں ابو بکر کو گالی دینا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے رضی اللہ تعالی۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ فطری طور پر اور غیر فطری طور پر، اس لیے کہ دور و نزدیک اس واقعے کا اس شخصیت گرامی سے کوئی تعلق جڑتا ہوا نظر نہیں آتا، نہ ان کے ساتھ، نہ فاروق اعظم کے ساتھ، نہ عثمان ذی النورین کے ساتھ، نہ طلحہ کے ساتھ، نہ زبیر کے ساتھ، نہ سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ، نہ ابی عبیدہ ابن جراح کے ساتھ، نہ خالد ابن ولید کے ساتھ، نہ اور صحابہ کے ساتھ، ما سوائے اس بات کے کہ یہ سارے لوگ وہ تھے جنہوں نے اپنے جان اور اپنے مال قربان کر کے کائنات میں رحمت کائنات کے علم کو بلند کیا تھا۔ اور ان کا قصور کیا تھا؟ کوئی ہمیں یہ بات سمجھا دے تو ہم اس کی بات کو سمجھنے کے لیے، ماننے کے لیے تیار ہے۔ پروفیسر ساجد میر صاحب بھی بڑا زور لگا رہے تھے اپنی تقریر کے اندر کہ فلاں بات غلط ہے، فلاں بات صحیح ہے، اور میں سوچ رہا تھا اس بات کا اگر صحیح ہے یا غلط حسین کی شہادت سے کیا تعلق ہے؟ اور مجھے حقیقی بات یہ ہے کہ کبھی بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکی کہ ان ایام کے اندر جنہیں حسین کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، ان ایام کے اندر ان لوگوں پر زبان تان دراز کرنے کی وجہ کیا ہے جو اس واقعے میں کسی طرح کے اندر، اس واقعے میں کسی طرح سے بھی ملوث نہیں تھے، بلکہ نہ صرف یہ کہ اس واقعے میں ان کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہ تھا، بلکہ وہ اس واقعے کے رونما ہونے سے نصف صدی پہلے اپنے رب کے پاس جا چکے تھے۔ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ اگر واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہوئے
اس میں رنگ آمیزی کرتے ہوئے میر انیس اور دبیر کے افسانوں کو بیان کرتے ہوئے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جائے جن کا کسی نہ کسی طور سے اس واقعے سے تعلق تھا، تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ بھائی ان کا اس واقعے سے تعلق تھا اس لیے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ لیکن ان لوگوں کے تذکرے کا کیا معنی جو اس واقعے کے وقوع پذیر ہونے سے 50 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے؟ کوئی پوچھے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حسین کی شہادت سے 50 سال پہلے اپنے رب کے پاس جا چکے تھے۔ فاروق اعظم 40 برس پہلے اپنے رب کے پاس پہنچ چکے تھے۔ قریب ترین شخصیت مبارکہ جنہیں خصوصی طور پر تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے وہ ذی النورین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ ان کی شہادت کربلا کے واقعے سے 26 برس پہلے ہو چکی تھی، لیکن کیا کہوں کسے پڑی ہے کہ جا سناوے، پیارے پی کو ہماری بتیاں، نہ انگ چینا نہ نیند نینا نہ آپ آویں نہ بھیجے پتیاں۔ کوئی ہمیں سمجھاؤ تو صحیح کہ آخر ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ بات کرنی ہے تو یہ کرو، ان کے متعلق کرو جن کے متعلق تم یہ کہتے ہو کہ وہ حسین کے قاتل تھے۔ تم ثابت کرو کہ حسین کے قاتل شامی تھے، اور میں تمہاری کتابوں سے ثابت کروں کہ حسین کے قاتل خود کوفے کے شیعہ تھے، تب تو بات بنتی ہے۔ تم اپنی کہو ہم اپنی کہیں، اور پھر یہ کہہ کے معاملہ ختم کر دیں کہ بندہ پرور منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر۔ حقائق پر نظر ڈالو، فیصلہ کر لو کہ حسین کو کس نے بلایا، کس نے مروایا، کس نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا، کس نے ساتھ چھوڑا، کس نے دعوت دی، کس نے بے وفائی کی۔ اور ہم اپنی طرف سے بات کہیں تو مجرم، مزہ تو یہ ہے کہ خود تم بولو اور اپنے خلاف گواہی دو۔ تمہارا یعقوبی شیعہ مورخ اپنی کتاب تاریخ یعقوبی میں یہ لکھے کہ جب حسین کے سر کو کاٹ لیا گیا اور حسین کا بیمار بیٹا جسے تم بیمار کربلا کا لقب دیتے ہو زین العابدین اپنے خانوادے کے ساتھ اپنے بابا کے سر کے ساتھ کوفہ کے بازاروں سے گزرا تو کوفہ کے در و دیوار سے رونے اور پیٹنے کی آوازیں آئیں۔ بیمار کربلا نے اپنی بہن زینب سے پوچھا، آپا زینب کون رو رہا ہے؟ کہا میرے بھیا یہ تمہارے باپ کے شیعہ نے کوفہ رو رہے ہیں۔ کہا پھوپھی یہ کس کو رو رہے ہیں؟ کہا زین العابدین یہ میرے بھائی حسین کو اور تیرے باپ کو رو رہے ہیں۔ زین العابدین کہتے ہیں پھوپھی ان کے رونے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا انہیں حسین کی شہادت کا غم ہے۔ زین العابدین کے الفاظ، کتاب تمہاری، الفاظ تمہارے، امام معصوم تمہارا، زبان تمہاری، دکھا ہم رہے ہیں کہ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، اور انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ ذرا سنو تو صحیح۔ زین العابدین نے سر اٹھایا، کہا پوپھی ان ہؤلاء یبکون
فمن قتل ابی اذن ان لم یقتلوا، پھوپھی ان مکاروں کو کہو آج ماتم بند کرو، میرے باپ کو اگر تم نے نہیں مارا تو کائنات میں کسی دوسرے نے نہیں مارا ہے۔ اگر بات کرنی ہے حسین کے حوالے سے، تمہیں شوق ہے تو آؤ اپنی کتابیں اٹھا کے بات کرو، لیکن بات حسین کی شہادت کی ہوتی ہے، لے کے جاتے ہو صدیق پر۔ معاملہ کیا ہے، کس کا تعلق ہے؟ تم اپنی بات کہو، ہم تمہاری بات کہیں گے اور تمہاری کتابوں سے ثابت کریں گے۔ وہ کون تھے جنہوں نے کعبۃ اللہ میں پناہ گزین حسین کو اتنے خط لکھے کہ قاصد کو اٹھانے کے لیے انہیں اونٹوں پہ لادنا پڑا، اور جب حسین کے سامنے خطوط کا انبار لگایا گیا تو حسین نے پوچھا یہ کن کے خطوط ہیں؟ تو قاصد نے کہا حسین یہ تیرے شیعہ کے، تیرے بھائی کے شیعہ کے، تیرے باپ کے شیعہ کے خطوط ہیں۔ کہا انہوں نے کیا لکھا؟ کہا انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے تجھ کو اپنا امام بنایا ہے اور تجھے بلایا ہے، آؤ فصل پک چکی، پھل تیار ہو چکے، اب کسی ہاتھ بڑھانے والے کی دیر ہے کہ آئے اور پکے ہوئے پھلوں کو اپنے ہاتھ سے اتار لے۔ حسین نے کہا اچھا اگر یہ معاملہ ہے میں خود نہیں جاتا، اپنے بڑے چچا کے بیٹے کہ عربی میں بڑے بھائی کو بھی باپ کے بڑے بھائی کو اور چھوٹے بھائی کو دونوں کو چچا ہی کہا جاتا ہے، وہ حسین کے بڑے چچا علی کے بڑے بھائی عقیل کے بیٹے مسلم کو روانہ کرتے ہیں، جاؤ جا کے معلوم کرو جو کچھ خطوں میں لکھا گیا ہے درست ہے کہ نادرست ہے، اور اگر لوگ واقعی ہمارے شیعہ، ہمارے بھیا کے شیعہ، ہمارے بابا کے شیعہ ہمارے ہاتھ پہ بیعت کے لیے تیار تو ہم ان کے پاس پہنچنے کو آمادہ ہیں۔ مسلم ابن عقیل گئے، تمہاری 8 کتابوں کا حوالہ، اعلام الورا طبرسی کی، الارشاد شیخ مفید کی، کشف الغمہ اربلی کی، حیات القلوب ملا باقر مجلسی کی، منتہی المقال مرزا عباس قمی کی، اور مقاتل الطالبین اصفہانی کی، 8 کے 8 شیعہ مورخ لکھتے ہیں مسلم ابن عقیل پہنچے کوفہ میں، جب پہلی رات گزاری 18,000 شیعہ نے حسین کی خاطر موت کی بیعت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ کی تھی ایک رات میں، اور چند دنوں کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ آدمی حسین کی امامت پر مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر چکا تھا۔ مسلم ابن عقیل نے 1 سطر کا خط لکھا جسے تمام شیعہ مورخوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا، ان الثمار قد عینات فقدم والسلام، حسین سر تمہاری راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار، آئیے اور امامت سنبھال لیجئے۔ حسین کن کے کہنے پہ چلے تھے؟ اور پھر ابن زیاد جب صرف 18 سپاہیوں کے ساتھ کوفہ کے دارالحکومت میں پہنچا تھا، یہ خبر پا کر کہ 1 لاکھ آدمیوں نے حسین کی خاطر بیعت کر لی، اور یارو دل زخمی ہے، کان تمہاری ہذیان کو سن کے پک گئے ہیں، طبیعت بوجھل ہے، کائنات کے رب کی قسم تم ایسے لوگ اور صدیق کے ایمان کے بارے میں گفتگو کرو، میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اگر آسمان کے نیچے
صدیق مومن نہیں تو پھر سوائے ہستی پہ کوئی مسلمان پیدا ہی نہیں ہوا ہے. تم گفتگو کرتے ہو. آج شرم آتی ہے. ان پڑھ جاہل ذاکر اپنے سر پر صرف کالے عمامے باندھ کر اس لیے لوگوں کے سامنے آتے ہیں کہ لوگوں کے جذبات کو انگیخ دی جائے, انہیں کچلا جائے, انہیں مسلا جائے, لوگ مشتعل ہوں, فسادات ہوں اور ان کی چاندی کھڑی ہو جائے. اتنی شرم کی بات میں کہتا ہوں سب سے بڑا اس ملک میں آزادی اظہار کا قائل اور دائی اپنے اسٹیج سے کہتا ہوں, ہمارے نقطۂ نظر سے ہر شخص کو اپنے مذہب کے بیان کرنے کی آزادی ہونی چاہیے, لیکن مجھ سمیت کسی شخص کو اس بات کا حق حاصل نہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی کے اکابر کو برا کہے, ان کو گالی دے, اور صرف کسی کے اکابر ہی کو نہیں, ان اکابر کو اور جن کی بڑائی کو تم نہیں مانتے نہ مانو, جن کی بڑائی کو محمد نے بھی مانا, محمد کے خدا نے بھی مانا ہے. تمہارے ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم نہیں مانتے, نہ مانو, تم مانو گے تب بھی فرق نہیں پڑے گا, نہ مانو گے تب بھی فرق نہیں پڑے گا. تمہیں تکلیف کیا ہے؟ لڑائی کس بات کی لڑتے ہو؟ میں بتلاتا ہوں لڑائی کس بات کی لڑتے ہیں. لڑائی تذکرہ حسین کا, یاد حسین کی, ماتم حسین کا اور ذکر صدیق کا, فاروق کا. کوئی حیا کی بات کرو, کوئی شرم کی بات کرو. ہم نے ہمیشہ اس ملک میں امن و امان کی بات کی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. کوئی دلیل سے بات کرنا چاہے آئے, ہم سے دلیل کے ساتھ بات کرے. صرف چار کالے بل دے کر آدمی عالم نہیں بن جاتا. جو ساری کائنات کے شیعہ علماء کو میرا چیلنج ہے, صرف سیالکوٹ کے ملانوں کو نہیں, ساری کائنات کے علماء کو میرا چیلنج, کوئی ماں کا لال آئے اور میرے ساتھ سامنے بیٹھ کے گفتگو کرے. اگر 3 منٹ اس مسئلے پہ گفتگو کر سکے کہ صدیق کو علی نے نہیں مانا تھا تو کعبے کے رب کی قسم ہے میں محمد کے منبر پہ قدم رکھنا چھوڑ دوں گا. اگر کوئی چوڑا چمار نہیں مانتا نہ مانے, اس کے ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تیرے ماننے سے بھی کوئی فرق نہیں, تیرے نہ ماننے سے بھی کوئی. اور جن کی بات کرتا ہے ان کے پاس آ کے چل, انہوں نے مانا, ان کی اولاد نے مانا, ان کے پوتوں نے مانا, ان کے پڑپوتوں نے مانا, اور جتنے حلال سادے تھے سب نے مانا. اور جو ان کا نہیں ہے وہ ان کو نہیں مانتا, جو ان کا نہیں ہے وہ ان کو نہیں مانتا ہے. تیرے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تیرے چاند پہ تھوکنے سے کوئی چاند گدلا ہو جائے گا؟ اگر کوئی نکلے ہوئے سورج کو اندھا اپنی آنکھیں بند کر کے کہتا ہے نہیں نکلا ہوا, ساری کائنات کہتی ہے نکلا, کہتا ہے مجھے تو نظر نہیں آتا, اس کو کہا جائے گا جا ڈس کے اسپتال جا کے اپنی آنکھوں کا آپریشن کروا. تجھ کو نظر نہیں آتا تو سورج کا قصور نہیں ہے, تیرے نظر نہ آنے سے سورج تو نہیں چھپ جائے. عجیب بات کرتے ہیں. کاش
یہ ساجد میر بھی بڑا سازشی آدمی ہے. اس موضوع پہ جلسہ رکھنا تھا تو کسی آرام کے دن رکھتا. ہر روز ہم تھکے ہوئے لوگ. تم دعا کرو اللہ بولنے کی توفیق عطا فرما دے. پھر آج یہ مسئلہ سمجھا کے جاؤں گا, اور اس طرح سمجھا کے جاؤں گا کہ کبھی بھولنے نہ پائے گا. اور جس کو ہم نے سمجھایا ہے نا, جس کو ہم نے چوٹ لگائی, وہ ساری عمر تڑپتا ہی رہتا ہے. یقین نہیں آتا تو اسلام آباد جا کے ضیاء الحق سے پوچھ لو. میں یہ کہہ رہا تھا تیرے ماننے سے میں نہیں مانتا. وہ تو کون ہے؟ میں چوڑا ہوں نہ مان بھائی. تیرے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ تیرے مان اور نہیں مانتا نہ مان, تیرے ماننے سے کیا فرق ہے؟ ہم سے کیوں لڑتا ہے؟ لڑنا ہے تو حسین کے نانے سے جا کے لڑ, جس نے اپنی زندگی میں فاروق کو اپنے مسلح پہ کھڑا کیا تھا, صدیق کو اپنے مسلح پہ کھڑا کیا. میں نے کھڑا کیا ہے, ان سے جا کے لڑ. آج نہیں لڑتا تو قیامت کے دن لڑ کے دیکھ لینا. تیرا شمار محمد کے ساتھ لڑنے والوں میں ہوگا, ہمارا ساتھ محمد کی بات پہ گردن کے جھکانے والوں کے ساتھ ہوگا. کہتا ہے نہیں مانتا. تو کون ہوتا ہے نہیں مانتا؟ اور نہیں مانتا تو علی کو پوچھ اس نے کیوں مانا تھا. اور آج بات آئی ہے تو سن لو, یاد رکھنا بات کو. اور خدا کے فضل و کرم سے علماء کو مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ تم نے بھی یہ بات کبھی نہ سنی ہوگی. سن لو آج بات. نبی کی سنت کے 3 طریقے ہیں اس بات کے. سنت کہتے ہیں قولی سنت کو, نبی کے قول کو, نبی کے فعل کو, نبی کی تقریر کو. ایک بات نبی نے کہی وہ سنت ہے, کر کے دکھائی وہ سنت ہے, کسی کو کرتا ہوا دیکھ کے اس کو اس پہ ثابت رکھا وہ سنت ہے. آؤ اور میں تمہیں بتلاؤں. اور نبی نے ابو بکر کی امامت کو 3 سنتوں سے ثابت کیا ہے. قولی سے بھی ثابت کیا, فعلی سے بھی ثابت کیا, تقریر سے بھی ثابت کیا. غشی تاری صحابہ مسجد نبوی میں دم بخود بہتے حجرہ عائشہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اس کے حجرے کی طرف دیکھ رہے ہیں جس کا نام تجھ کو گوارا نہیں ہے. اس کے حجرے کی طرف کہ قرآن نے جس کو مومنوں کی ماں کہا ہے, اور جو اس کو ماں نہیں کہتا وہ مومن نہیں ہے, اور جو مومن ہے عائشہ اس کی ماں ہے, اور عائشہ جس کی ماں نہیں وہ مومن نہیں. قرآن کا فیصلہ ہے. ازواجہ, آؤ تم نہ مانو, ان کو مبارک ہو جن کو ایمان مبارک ہے. تمہارے ماننے سے کیا فرق کرتا ہے؟ حجرہ عائشہ کی طرف نگاہ کیے ہوئے, اذان ہو چکی, نماز کا وقت آ چکا ہے. کواڑوں کی طرف نگاہیں لگائے کہ کونین کا تاجدار آئے اور ہماری امامت فرمائے. وقت بیتتا چلا جا رہا ہے. بلال با چشم نم اٹھے, آقا کے دروازے کے قریب ہو کے کہا الصلاۃ الصلاۃ, نماز. اندر سے کوئی آواز نہیں آتی. بلال کی آواز ٹوٹ جاتی ہے, دل شکستہ ہو جاتا ہے. آج اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی, نہ جانے میرے آقا پہ کیا بیت گئی ہے. صحابہ منتظر, آہیں کراہوں میں اور سسکیاں چیخوں میں تبدیل ہونے لگی. اللہ, آج کیا وجہ ہے کہ کونین کا تاجدار ہماری امامت کے لیے نہیں آ رہا؟ سرور کائنات بیماری کے عالم میں اپنے بستر پہ تشریف فرما, امہات المومنین گرد میں بیٹھی ہیں.
آقا نے آنکھ کھولی. آقا صحابہ آپ کی آمد کے منتظر، اور بلال کئی دفعہ آواز دے چکا، صدا دے چکا ہے الصلاۃ. نگاہ اٹھائی، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ اور فیصلہ آج اسی بات پہ کر لو. کب کہا، کس کو کہا اور کیا کہا؟ بنو ہاشم کے لوگ موجود ہیں، اپنے داماد موجود ہیں، اپنے چچا کے بیٹے موجود ہیں، عقیل موجود ہے، علی موجود ہے، ابن عباس موجود ہے، فضیل موجود ہے، اور تو اور رسول کا باپ موجود ہے. وہ باپ جس کے متعلق آقا کائنات نے کہا تھا ان عباس امی سن وہ ابھی، عباس میرا چچا ہی نہیں محمد کا باپ بھی ہے. اور وہ عباس جب جنگ بدر میں قیدی تھا اور قیدیوں کے ساتھ بنا ہوا تھا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے آقا کے خیمے پہ نگاہ ڈالی، دیکھا کہ آقا کے خیمے سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے. لوگ اجازت پا کے حضور میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ، آپ اور آپ کی آنکھوں میں آنسو. فرمایا میرا چچا عباس قیدیوں میں بندھا ہوا ہے، محمد کو چین کیسے آ سکتا ہے؟ وہ چچا عباس ایمان لا چکا، اسلام قبول کر چکا، اور سرور کائنات کے دست مبارک سے خلعت فاخرہ حاصل کر چکا. صرف چچا ہی نہیں، بنو ہاشم کا سردار بھی. اور کیا کہوں، تمہاری روایات کے مطابق حسن بھی موجود ہے، حسین بھی. لیکن امامت کے لیے میرے آقا تو نے پکارا تو کس کو پکارا؟ یہ سارے موجود. کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ میرے چچا عباس کو کہو، میرے داماد علی کو کہو، میری دو بیٹیوں کے شوہر عثمان کو کہو، میرے لختے جگر حسن کو کہو، فاطمہ کے جگر گوشہ حسین کو کہو، تم پیچھے کھڑے ہو جاؤ، عائشہ کا باپ آگے کھڑا ہو جائے. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو کہو آگے کھڑا ہو. اور کس کی مجال ہے کہ دم مارو؟ کوئی اعتراض کر کے دیکھے تو صحیح. اور اعتراض کرنا تھا تو اس دن کرتے، کیوں نہیں کہا؟ آقا کس کو آگے کھڑے کر رہے ہو؟ کون بولے؟ کس کی مجال ہے کہ لفظ چاہیے؟ اور صدیقہ بولی، میں نے کہا کہ بولی نہیں، عرش والے نے بلوایا تاکہ بات پکی ہو جائے. کہا یا رسول اللہ کسی اور کو کہہ دیجیے. نگاہ اٹھائی، فرمایا لا ينبغي لقوم ان يكون فيهم ابو بکر ان يؤمهم غیرہ. ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا محمد کے مصلی پہ کھڑا ہونے کی جرات کر سکتا ہی نہیں ہے. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ میرے صدیق کو کھڑا کرو. ہائے ہائے، تیسری مرتبہ پھر خدا نے کہلوایا. آقا کسی اور کا مسئلہ کس طرح پکا کر رہا ہے. کہا یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر. فرش والے بھی نہیں مانتے، عرش والا بھی نہیں مانتا.
فرش والے مانے نہ عرش والا، مانے تو اکیلے ابو بکر کو مانے۔ جاؤ ابو بکر کو کہو میرے مصلی امامت پہ کھڑا ہو جاؤ۔ بلال نے تب دستک دی، اندر سے ارشاد ہوا جاؤ میرے صدیق کو میرے جیتے جی میرے مصلی پہ کھڑا کر دو، کہ آنے والے جب کوئی اعتراض کرے تو کسی اور پہ نہ کرے، محمد پہ کرے، تاکہ اپنا ناتا تو اس سے توڑ لے۔ اعتراض کرنا ہے تو اس پہ کرو۔ اور سنو، قولی سنت یہاں ثابت ہوئی، اور صدیق کی امامت کے لیے محمد کی تینوں سنتیں اکٹھی ہو رہی۔ کھڑے ہو گئے، ارشاد ہوا مجھ کو اٹھاؤ۔ آقا کیا بات ہے؟ فرمایا میں بنو ہاشم کو دیکھوں میرے ابو بکر کے پیچھے ہیں کہ نہیں ہیں، میں دیکھوں تو صحیح کہ پیچھے کون رہا ہے، کون ہے جس نے حکم سے سرتابی کی، کون جو میرے کھڑے ہوئے کو نہیں مانتا، جس کو میں نے آگے کیا ہے کون ہے جو اس کو پیچھے کرتا ہے، دیکھوں تو صحیح۔ آقا کائنات اٹھائے گئے، حجرہ عائشہ سے قدم باہر رکھا، صفوں پہ نگاہ ڈالی، آسمان کی طرف رخ کیا، چہرہ گلنار ہو گیا۔ اللہ تیرا شکر، اپنے جیتے جیتے اپنی امت کو ایک امین کے سپرد کر کے جا رہا۔ باہر نکلے، اور کونین کا تاجدار سچا نبی تھا۔ باہر نکلا، صحن مسجد خوشبو سے مہک اٹھا کہ محمد کریم آئے اور خوشبو نہ پھیلے۔ صحابہ نے خوشبو سونگھی، حدیث کے الفاظ کھنکارنا شروع کیا، تاکہ ابو بکر کو پتا چل جائے کہ امام اعظم آ گئے ہیں، تاکہ صدیق کو پتا چل جائے کہ امام اعظم آ گئے، پیچھے ہٹ جائے۔ خوشبو صدیق نے بھی سون لی اور پیچھے ہٹنے لگے۔ کائنات کے امام نے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، فرمایا جس کو محمد نے آگے کیا ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا، جس کو محمد نے آگے کیا وہ پیچھے ہٹ سکتا۔ فعلی سنت سے بھی صدیق کی امامت کو ثابت کیا، اور پھر اس سے بھی آگے نماز جاری رکھو۔ محمد نے بھی اسی صف میں کھڑے ہو کے نماز کی نیت باندھ لی جس صف میں صدیق کھڑا تھا۔ تینوں سنتوں سے ثابت کیا۔ اعتراض کرنا ہے تو محمد پہ کرو، ہم پہ اعتراض کیا کرتے ہو؟ ان پہ کرو جس نے آگے کیا ہے، یا ان تین اماموں پہ کرو جس نے آگے اس کو کھڑا کیا جانا مان لیا ہے۔ تین اماموں نے مانا، علی پیچھے کھڑے، حسین، اور بولو حسین، حسن، اور تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی پشتوں میں باقی 9 بھی زندہ تھے۔ اگر باقی 9 بھی زندہ تھے تو 12 کے 12 جس کے پیچھے کھڑے ہیں، تمہیں اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ جس کے پیچھے 12 معصوم کھڑے، تمہیں اس کے پیچھے کھڑے ہونے میں کیا ہے؟ بات کیا کرتے ہو؟ ذکر کرتے ہو یزید کا، ذکر کرتے ہو حسین کا، اور پہنچتے ہو صدیق پر۔ ذکر کرنا ہے تو اپنے ان بے وفاؤں کا کرو جو 1,00,000 سے اور 18 کو دیکھ کے بھاگ نکلے، جو 1,00,000 سے اور 18 کو دیکھ کر اٹھاؤ اپنی تاریخ کی 11 کتابوں کو، 1 2 4 کی بات نہیں، تمہاری 11 کتابوں کا حوالہ۔ تذکرۃ الائمہ، 8 کا نام پہلے لیا، 3 کا اور سن لو۔ تذکرۃ الائمہ کا حوالہ،
جلاء العیون کا حوالہ، حیات القلوب کا حوالہ، 11 کتابوں کا حوالہ اٹھاؤ تاریخ کی کتابوں کو، اور 12ویں کتاب کے تمہارے 12 امام ہماری طرف سے تحفہ کے طور پر وصول کرو۔ مروج الذهب شیعہ مورخ مسعودی کی کتاب، 12ویں کتاب، اس کو اٹھاؤ، دیکھو کیا لکھتا ہے کہ جب ابن زیاد 18 آدمیوں کو لے کر کوفے میں پہنچا، لاکھ کے لاکھ مسلم ابن عقیل کے ساتھ کھڑے کھسکنے لگے۔ مسلم ابن عقیل نے کہا بھاگتے کیوں ہو؟ کہنے لگے 18 مسلح آدمی آگے ہیں۔ اس طرح کہ جس گاؤں کے بزدل لوگوں پر رات کی تاریکی میں ایک چور نے نقب لگائی، سارا گاؤں جاگ اٹھا، چور کے تعاقب کی ہمت نہ ہوئی۔ صبح مولانا ساجد میر جیسا کوئی سادہ آدمی آیا، اس نے پوچھا سارے ماتم کر رہے ہو، کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگے رات کو ہم پر حملہ ہو گیا۔ کس نے حملہ کیا؟ چور آیا، سارے گاؤں کو لوٹ کے لے گیا۔ اور تم سارے گاؤں والے کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگے پروفیسر صاحب، ہم سارے گاؤں والے اکیلے اور چور اور لاٹھی 2 جنے، ہم مقابلہ کیسے کرتے؟ اور دور کوئی توپوں کا، راکٹوں کا اور ایئر کرافٹوں کا، ہیلی کاپٹروں کا نہیں، تلواروں کا اور تیروں کا۔ ان 18 کے پاس بھی تلواریں اور ان لاکھ کے پاس بھی تلواریں۔ تمہارے مفید نے لکھا 18 کو دیکھا بھاگنے لگے، مسلم ابن عقیل نے مڑ کے دیکھا باقی صرف 32 آدمی رہ گئے۔ کہا تم 32 بھی ڈٹ جاؤ تو آج کوفہ کے گورنر ہاؤس پہ قبضہ۔ کہنے لگے قبضے کی بات ہے تو چلو پھر آگے کرتے ہیں۔ مسلم ابن عقیل آگے بڑھا، پیچھے سے 32 بھی بھاگ گئے۔ اور جاؤ، ماتم کرنا ہے تو اپنا کرو، رونا ہے تو اپنے کیے پہ روو، ندامت ہے تو اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرو۔ ہم نہ حسین کو بلانے والے نہ حسین کو لٹوانے والے۔ ہم سے کیا کہتے ہو؟ بلایا بھی تم نے، لٹوایا بھی تم نے، کٹوایا بھی تم نے، حسین کے خیموں کو جلوایا بھی تم نے کیا کیا؟ اور حسین کے بھائی کو مروایا بھی تم نے۔ اور تم نے لکھا وہی کوفہ جس میں رات دن یا حسین کے نعرے لگتے تھے، آج اس کوفہ کے گھر والوں نے اپنی کنڈیاں لگا لی کہ کہیں مسلم ابن عقیل غلطی سے ہمارے گھر نہ آ جائے۔ اس کوفہ میں حسین کا چچازاد بھائی، حسین کا سفیر گلیوں میں اندھیرے بھاگتا پھرتا ہے، کوئی اس کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور ایک گلی میں ٹھوکر لگی، سامنے کے چاروں دانت ٹوٹ کے گر پڑے، منہ سے خون کا فوارہ چھوٹا، ایک دروازے پہ دستک دی، رات کا پچھلا پہر، گھر والوں نے دروازہ کھولا، کہا ایک زخمی اجنبی مسافر کو پانی پلا دو۔ شیعہ علی پوچھتا ہے تو کون ہے؟ کہا میں حسین کا چچے کا بیٹا، حسین کا سفیر۔ پانی کی بجائے وہ اپنے گھر کے کواڑ بند کر لیتا ہے، کہتا ہے جلدی سے بھاگ جاؤ، ابن زیاد کو پتہ نہ چلے کہ تم ہمارے گھر پہ آئے تھے۔ وہ تذکرہ کرنا ہے تو ان کا کرو یا اس بڑھیا کا کرو کہ مسلم ابن عقیل جب ٹھوکریں کھاتا اس کے گھر پہنچا، حسین کا نام سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے دروازہ کھولا، مسلم ابن عقیل کو اندر بلایا، پانی پلایا، خون سے پیالہ بھر گیا،
مرہم پٹی کی، اس کی کھٹک سے اس بڑھیا کا بیٹا جاگ پڑا۔ بڑھیا نے مسلم ابن عقیل کو چھپانا چاہا، لیکن بیٹے کی نگاہ پڑ گئی۔ کہنے لگا اماں کون ہے؟ کہنے لگی تجھ کو میرے دودھ کی قسم ہے نہ پوچھنا۔ کہنے لگا اماں بتلا دو، مجھے تیرے دودھ کی قسم ہے میں تجھ سے وفا کروں گا۔ کہنے لگی یہ حسین کا قاصد اور اس کا بھائی مسلم ابن عقیل۔ کہنے لگا میں قربان جاؤں، میں صدقے جاؤں، اتنا بڑا سعادت، اتنا بڑا شرف۔ اماں ہمارے گھر میں آج چاند اتر آیا۔ جلدی سے وضو کیا۔ ماں نے کہا کیا کرنے لگے؟ کہنے لگا شکرانے کے طور پہ نفل پڑھنے لگا ہوں۔ وضو کر کے باہر نکلنے لگا۔ ماں نے کہا کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگا اماں نفل مسجد میں پڑھنے جاتا ہوں۔ ماں بڑی خوش ہوئی، گھر سے نکلا اور سیدھا ابن زیاد کے گھر پہ پہنچا۔ کہنے لگا ابن زیاد اگر حسین کے قاصد کی تمہیں خبر دوں تو انعام کیا دو گے؟ اس نے کہا جو مانگو گے دوں گا۔ اس نے کہا آ جاؤ، پھر حسین کا قاصد شکار کی طرح میرے ماں کے پنجے میں دبا ہوا ہے، تم کن کا؟ کہنے لگے ہم اس کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ انہوں نے اگر اس کے باپ کی خلافت نہ چھینی ہوتی تو یزید کو بھی چھیننے کی جرت نہ ہوتی۔ چونکہ غصب کا آغاز ابو بکر سے ہوا تھا، نہب کا آغاز عمر سے ہوا تھا، صلب کا آغاز عثمان سے ہوا تھا، اس لیے حسین کا ذکر کرتے ہوئے ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ پروانے کے خون میں شمع کا قصور نہیں، قصور اس مکھی کا ہے، شہد کی جو پھول پہ آ کے بیٹھی، اس کا رس چوسا، شہد پیدا کیا، اس سے موم نکلا، پھر بتی جلی، پروانہ آیا اور جل گیا۔ اس لیے قصور ابو بکر کا ہے کہ اگر اس کے باپ سے، علی سے صدیق و فاروق خلافت نہ چھینتے تو یزید کو بھی خلافت چھیننے کی جرت۔ ہم نے کہا تمہاری سمجھ کو سلام، اور اتنا ہی سوچو کہ اگر بیٹا اپنے حقوق چھنے جانے پر سر بکف ہو کے لڑنے کے لیے آ گیا تھا تو باپ کے حقوق چھینے گئے تھے وہ کیوں نہیں لڑا؟ اگر یہی بات ہے تو بیٹا باپ سے بہادر تو نہیں، باپ تو فاتح خیبر ہے، باپ تو سارے مرحب ہے، باپ تو لا فتح الا علی ہے، اور باپ تو تلوار ذوالفقار کا مالک ہے، اور باپ تو اتنا بہادر ہے کہ ملا نعمت اللہ الجزائری کے الفاظ میں کہ خیبر کے دن جب مرحب کے سر پر اپنی تلوار مارتا ہے تو تلوار مرحب کو سر سے کاٹتی ہوئی پیروں سے نکل جاتی ہے، لیکن علی کی قوت شمشیر اور بازوئے حیدری کا زور کا عالم یہ تھا کہ قدموں کو کاٹ کے تلوار رکی نہیں۔ ملا جی پھر کیا ہوا؟ کہا تلوار نے قدموں کو کاٹا، پھر پہلی زمین کو کاٹ گئی، پھر دوسری زمین کو کاٹ گئی، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پھر چھٹی، پھر تلوار نہ ہو گئی، ہائیڈروجن بم ہو گیا ہے۔ جو اتنا بہادر تھا کہ اس کی تلوار ساتوں زمینوں کو، اور یارو بات آ گئی ہے تو ان قصہ گوؤں کے قصے سن لو، یہ ان کی حدیث ہے، یہ ان کی، اور بولو
الانوار النعمانیہ، نعمت اللہ الجزائری کی حدیث کی کتاب، یہ حدیث لکھی، اتنا طاقتور، تلوار ماری ساتوں زمینوں کو کاٹ گئی، اور پھر اس بیل کے سینگوں پر پہنچ گئی جس نے زمین کو اپنے اوپر اٹھایا ہوا تھا۔ سب کہو سبحان اللہ۔ ہم سمجھتے تھے نانی اماں جو قصہ سناتی ہے ہندوؤں سے سنا ہوا ہے، ہم کو کیا معلوم تھا کہ یاروں کی حکایات ہیں جو حدیث کے طور پر بیان ہوئی۔ سنتے تھے نا چھوٹے ہوتے، جب نیند نہیں آتی تھی نا تو نانی اماں دادی اماں قصہ سناتی تھی، چپ کر جا نہیں تو بیل جو ہے زمین کو ایک سینگ سے دوسرے پہ رکھے گا، زمین کانپے گی، زلزلہ آ جائے گا، سو جا پترا سو جا۔ یہ بھی کہندے نے پترا پاگل بن جا نہ بنے گا تو ساڈی گل سمجھ آ سکتی، عقل ہو تو بات کیسے سمجھ آئے گی؟ کہنے اتنی طاقت سینگ کو کاٹنے لگی، اللہ ڈر گیا۔ اللہ ڈرنا ہی چاہیے سی کہ وہ اللہ ہی کی ہے جرا ڈرے نا، یہ ان کا اللہ، ان کا رب ڈرنے والا، اس دن بھی ڈر گیا اور جب خلافت علی سے چھینی جا رہی تھی تب بھی ڈر گیا۔ بتلاتا ہوں کیسے ڈرا۔ کہا رب ڈر گیا، اللہ نے کہا جبریلا، اس نے کہا ہاں رب جلیلہ، میں کیا بندہ ہے تو بڑا ذلیلہ۔ اس طرح مکالمے ہو رہے ہیں فلم کے ڈائلاگ۔ کہتا جبریلا، جبریل کہتا ہاں رب جلیلہ، کہتا جاؤ علی غصے میں آیا ہوا ہے، اس کی تلوار ساتوں زمینوں کو کاٹ چکی ہے، اب جس پر بیل نے اپنے سینگ پر زمین اٹھائی ہے اس کو بھی کاٹنے لگی ہے، کٹ گئی زمین پہ زلزلہ آ جائے گا، ساری کائنات تباہ ہو جائے گی۔ اللہ پھر میں کیا کروں؟ کہا جا علی کی تلوار کے نیچے اپنے پر جا کے رکھ، اگر تو پر نہیں رکھے گا تو علی کی تلوار رکنے میں، اور جبریل نے پر رکھا وہ بھی آدھا کٹ گیا۔ مزہ ہے نا گپ کا؟ آدمی جھوٹ بولے تو سوادہ بولے، یا ملا نعمت اللہ الجزائری وانگردہ بولے تو یا جماعت اسلامی دے لاہور دے امیر وانگردہ بولے۔ اور میں آکیا امیر شاید ہوندہ ہی ہے جڑا بڑا جھوٹا ہو گئے، سوائے ساڑھے امیر مولی شریف تو کہ ساڑھے تے سچے نو امیر بنانے نے، چونے تے جھوٹے نو بنانے۔ اس نے بھی مضمون لکھا تھا جنگ میں، اور میں نے بھی تہیہ کیا ہوا ہے، بچوں جتنی دیر معافی نہیں مانگتا تیرا ریکارڈ لگتا رہے گا۔ اس نے مضمون لکھا جنگ میں امیر جماعت اسلامی لاہور شہر اور سید، اور اللہ کے فضل سے سیاہی گھٹے باندھ کے آئی ہوئی ہے چہرے پر۔ میں نے کبھی سیاہ رنگ کا سید اصلی کبھی دیکھا ہی میں نے نہیں دیکھا۔ سید تو بڑے چٹے رنگ ساڈے شہر چ بھی ایک ناصر شاہ ہوندا سی، چٹا گورا، ہمیں ایسی نہیں سی، ایسی تو چٹا نا، کالے رنگ کا سید ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ مضمون لکھا، کہنے لگا علی اتنا بہادر تھا، اتنا بہادر کہ خیبر میں لڑتے ہوئے جب اس کی ڈھال ٹوٹ گئی، ڈھال سمجھتے ہو جس سے تلوار کا وار روکا جاتا ہے، ایک کڑا ہوتا ہے لوہے کا، اس کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں، تلوار مارے اس پر لگے، کہا ٹوٹ گئی، اب علی کے پاس بچاؤ کے لیے کوئی چیز نہ رہی۔ اس نے کہا اب کیا کروں، کوئی چیز نہیں، سامنے خیبر کے قلعے کا دروازہ نظر آیا، کتنا چھوٹا سا تھا، اتنا بڑا کہ 40 آدمی مل کے اسے بند کرتے تھے، 40 آدمی مل کے اسے اور 40 مل کے کھولتے تھے، کوئی 200 گز لمبا اور 100 گز چوڑا، اتنا تو ہوگا ہی نا، 40 آدمی جو جس کو مل کے بند کرتے۔ اب ذرا امیر المومنین، یہ چھوٹا امیر المومنین ہے اور بڑے امیر المومنین سے جھوٹ سیکھا ہوا ہے نا، کہتا ہے علی کی نگاہ پڑی دروازے پر،
کہا اور تو کوئی چیز نہیں، دروازہ یا کنڈے پہ ہاتھ نکال ڈالا اور پھر ایک دفعہ جھٹکا دیا، سارا دروازہ اکھڑ کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب علی نے ڈھال کی بجائے دروازے کو آگے کر کے لڑنا شروع کر دیا۔ میرا بیٹا اس وقت چھوٹا ہوتا تھا، 3 سال پہلے۔ اس نے کہا ابو اس کو امیر کس نے بنایا؟ میں نے کہا کیوں، اس نے کیا قصور کیا ہے؟ کہنے لگا اس کو اتنی سمجھ نہیں آئی کہ اگر 200 گز لمبا اور 100 گز چوڑا دروازہ سامنے تھا تو علی تلوار کہاں سے چلاتا تھا؟ میں نے کہا بچو اگر اس کو عقل ہوتی تو امیر ہی ہوتا، پھر اس کو امیر بنانے کی کیا ضرورت ہے اگر اتنی عقل ہوتی؟ اور میرا چھوٹا بیٹا بولا نہیں نہیں ابو، حضرت علی نے دروازے کے اندر سے کھڑکی نکال لی ہوگی تلوار چلا رہے، مت ماری گئی ہے۔ میں کہتا ہوں چلو ان کی تو ماری گئی ہے، تمہاری تو قائم ہے، بتلاؤ وہ جو اتنا بہادر تھا اس کا حق چھینا گیا تو کیوں نہیں لڑا؟ وہ تو اسد اللہ الغالب لا غالب الا ہو، یہی پڑھتے ہو نا عبارت، کوئی غالب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر اس غالب نے اگر بیٹے نے جنگ کی اپنے حق کے لیے تو اس کے باپ نے جنگ کیوں نہیں کی؟ اگر ان کا بھی حق چھینا گیا تھا تو لڑنا چاہیے تھا، لڑے کیوں نہیں؟ اور طاقت کا عالم ملا نعمت اللہ الجزائری نے لکھا، حدیث سنی ہے، اب قرآن کی تفسیر بھی سن لو۔ محسن کاشی تفسیر صافی 30ویں پارے میں لکھتا ہے علی کی قوت کا عالم یہ تھا، ایک دفعہ ابو بکر کے زمانے میں ابو بکر پر ناراض ہوئے، کوئی نازیبا بات ابو بکر نے کہہ دی، ابو بکر کے بات پہ غصہ آیا، علی نے اپنی پاؤں کی جوتی کی نوک زمین پہ ماری، زمین لرزنے لگ گئی، ادھر کی زمین اس طرف ادھر کی اس طرف، ساری کائنات پہ زلزلہ آ گیا، اور صدیق اکبر گھبرا گئے۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں، اگر اللہ گھبرا گیا تھا تو صدیق گھبرا گیا تو کیا بات ہوگی؟ کہیں گے گھبرا گئے، او عمر کو کہا جا او علی کے گوڈے پکڑ لے، منوا لے، اگر 1 منٹ اور علی کا غصہ باقی رہا ساری کائنات تباہ ہو جائے گی۔ حضرت عمر نے جا کے علی کے گوڈے پکڑ لیا، علی معاف کر دے، غلطی ہو گئی، ابو بکر بھی معافی مانگتا ہے، میں بھی معاف کرتا۔ علی نے کہا اچھا معافی مانگنے آگے ہو، اگر آدھا منٹ اور معافی نہ مانگتے ساری کائنات تباہ کر دیتا۔ پھر ٹھڈا مارا، زمین رک گئی، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ تفسیر ہے قرآن کی۔ مجھے یہ بات بیان نہیں کرنی، یہ بھی کبھی کروں گا، یہ بھی کبھی سنو گے، نہیں سنتے تو السلام علیکم، اور سنو گے کوئی گل سمجھ آ رہی ہے کہ اگلی بھی جا رہی ہے؟ سارے بولو، سارے، کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ باہر والوں کو بھی آ رہی ہے؟ یہ بیچارے پناہ گیروں کا بھی کوئی خیال کرو، باہر ہی کھلوتے تھے۔ سنو، کہتے ہیں باپ کے حقوق غصب ہوئے تھے، میں کہتا ہوں اگر بیٹے کا حق غصب ہوا تو بیٹا لڑنے کو تیار ہو گیا، اگر باپ کا حق غصب ہوا تھا تو باپ کیوں نہیں لڑا؟ باپ کیوں نہیں لڑا؟ باپ تو شیر خدا تھا، اسد اللہ الغالب تھا، صاحب ذوالفقار تھا، لا فتح کا مالک تھا، اور تم نے یہی پہ بس نہیں کی، تم نے کہا لولا عود علی لما استقام للاسلام عمود، اگر علی نہ ہوتے تو محمد کی دعوت کامیابی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں کہتا ہوں اتنا طاقتور انسان وہ کیوں نہیں لڑا؟ اور صرف لڑا ہی نہیں، اس نے پھر اپنے غصب شدہ حقوق کی بازیابی کے لیے تحریک کیوں نہیں چلائی؟ ساری زندگی آواز کیوں نہیں بلند کی؟
احتجاج کیوں نہیں کیا؟ اور لوگوں، خدا کی قسم ہے، اگر اپنی عقل کو استعمال کرو، کسی حوالے کی ضرورت نہیں، عقل استعمال کرو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تم کہتے ہو ہم ابو بکر کو اس لیے برا کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس نے حق چھینا، پھر عمر نے حق چھینا، پھر عثمان نے حق چھینا۔ میں کہتا ہوں اپنی ساری کتابوں کو اٹھاؤ، ایک کتاب کھول کر دکھلا دو کہ علی نے کبھی اپنے حق چھینے جانے پر احتجاج ہی کیا۔ لڑائی نہیں، صرف احتجاج۔ اور اس کے برعکس میں بتلاتا ہوں، تمہاری کتاب حدیث کی الارشاد، مفید، احلام الورا تبرسی، تہذیب توسی، الاستدار شیخ الطائفہ، اس میں لکھا ہے کہ ابو بکر کے زمانے میں علی مرتضی چیف جسٹس تھا ابو بکر کا رضی اللہ تعالی۔ اگر ابو بکر کی خلافت نہیں مانتا تھا تو اس کا عہدہ کیوں قبول کر لیا؟ اس کا دیا ہوا عہدہ۔ آگے چلو، تمہارا مورخ دینوری لکھتا ہے، تمہارا مورخ یعقوبی لکھتا ہے، تمہارا مورخ مسعودی لکھتا ہے، سنو، تمہارا مورخ اربری لکھتا ہے کہ فاروق کے زمانے میں 3 دفعہ حضرت علی قائم مقام گورنر بنائے گئے، 3 مرتبہ۔ حضرت فاروق اعظم اپنے دور خلافت میں مدینے سے باہر گئے، قائم مقام حکمران علی کو بنایا۔ قائم مقام حکمران کس کو بنایا؟ اگر علی مخالف تھے تو حضرت عمر کی نیابت قبول کرنا گوارا، اور بولو کیوں کی؟ اور اگر کر لی تھی تو پھر، اور بولو ضیاء الحق کو کہو حضرت ہمیں ایک دن حکومت دے کے دیکھے، شب ہما شب اس کے فردہ نمی کنے، ایک رات دے، پھر یا یہ پار یا ہم پار، ایک دن دے کے دیکھے تو صحیح۔ وہ حضرت علی کے پاس تو مہینوں کے حساب سے 3 مرتبہ حکومت رہی ہے، مہینوں کے حساب سے۔ اگر علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فاروق کو غاصب سمجھتے یا حکومت قبول نہ کرتے، اور اگر حکومت قبول کر لی تھی تو پھر تختہ الٹ کے خود مالک، دونوں باتیں نہیں کی۔ تم سچے کہ تمہارا امام معصوم سچا، علی سچا ہے، تم جھوٹ بولتے۔ اور پھر اس کے بھی آگے چلو، اگر عثمان غاصب تھے رضی اللہ تعالی عنہ تو علی ان کی خلافت کے 11 برس تک ان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ اگر مخالف تھے تو ان کی وزارت قبول کرنا درست، اور تم نے کیا سمجھا؟ کیا علی مرتضی آج کے گئے گزرے لیڈروں سے بھی گئے گزرے تھے؟ نہیں سمجھ آئی بات۔ اگر ایمان سے سوچو، آج کے وہ لیڈر جو علی کے جوتے کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ لیڈر، انہوں نے جیلیں قبول کر لی، ضیاء الحق کی وزارت قبول، اور بولو ٹھیک ہے غلط ہے؟ ہم جیسے فقیر جو علی مرتضی کے مقابلے میں جن کا نام لینا حضرت علی کی توہین ہے،
ہم اس قابل بھی نہیں کہ علی کے مقابلے میں ان کا نام لیا جائے. علی اتنی عظیم شخصیت. ہم جیسے فقیروں نے اپنی جائیدادوں کی ضبطی گوارا کی, ضیاء الحق سے مصافحہ کرنا گوارا نہیں کیا ہے ہم نے. اور یہاں کھڑے ہو کے کہتا ہوں, کسی حجرے کے اندر نہیں کہتا, سی آئی ڈی کے لوگ موجود ہیں اور میرے لیے تو اسپیشل لاہور سے آتے ہیں. لکھو, ہم کو عہدوں کی پیشکش ہوئی, ہم نے کہا وہابیوں کے بیٹے ہیں, علی کے ماننے والے ہیں, جس کو حق نہیں سمجھتے اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم حقیر ترین انسان جن کی کوئی قدر و قیمت نہیں. سن 80 میں 81 میں آخری مصافحہ ضیاء الحق سے جنوری کے اندر کعبے میں کیا, جب اس کے ساتھ طائف کی سربراہی کانفرنس میں میں گیا تھا. پھر میں نے دیکھا کہ یہ میرے محمد کے دین سے مخلص نہیں, میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتا. اور ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں, تو محمد کا وفادار نہیں, ہم تجھ کو مانتے نہیں ہیں. جاؤ مجھ کو قتل کرو, دار پہ کھینچو مجھ کو, میں نے یہ جرم کیا ہے کہ میں سچ بولتا ہوں. پھر میری کوٹھی کو ضبط کیا گیا. 8 دن کے اندر ترکی کے وارنٹ نکالے گئے. پھر 8 دن کے اندر سارے ضابطے کہہ کر کے نیلامی کے لیے اس کو رکھا گیا. پھر میرے پاس قاصد بھیجا گیا, دولت جائیداد بچا لو, گردن کو جھکاڑو. ہم نے کہا سن لو, جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی, کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. اہل حدیثوں کے بیٹے ہیں, گردن جھکانا صرف رب کے سامنے دیکھا ہے, کائنات میں کسی دوسرے کے سامنے سر جھک سکتا نہیں. جو اس کو ضیاء الحق کو پالا پڑا ہے جھکنے والے مولویوں سے, اور جو کبھی اس چوکھٹ پہ جھکے کبھی اس چوکھٹ پہ کھڑے, اور جو پھر کہتے ہیں اس دل کے ٹکڑے 1000 ہوئے, کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا. یہ ان مولویوں کا قصہ ہے جن کے دل کہیں پاک پڑن میں گرے ہوئے, کہیں ملتان میں گرے ہوئے, کہیں لالیاں گرے ہوئے, کہیں قصور گرے ہوئے. اس دل کا کوئی ٹکڑا نہیں, اس کا ایک ہی لوتھڑا ہے, اور اس دل نے جھکنا سیکھا ہے تو صرف مدینے والے کے سامنے سیکھا ہے, اور اس سر نے جھکنا سیکھا ہے تو صرف کعبے والے کے سامنے سیکھا ہے. کائنات میں نہ یہ سر کسی کے سامنے جھک سکتا ہے, نہ یہ دل کسی کے سامنے جھک سکتا ہے. جاؤ, کیا عشق نے سمجھا ہے, کیا حسن نے جانا ہے. ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. تم نے ضمیر فروش ملاؤں کو دیکھا ہے. ہم نے جس بات کو حق جانا ہے اس کے لیے جان دی جا سکتی ہے, سر جھکایا جا سکتا نہیں. جی جو چاہے کر لو, اور اللہ تیرا انعام ہے. آج تک اس موقف پہ ڈٹے ہوئے, اور خدا سے دعا کرو اللہ استقامت کی توفیق عطا فرمائے. بات کرتے ہیں, کیا تم نے علی کو, شیر خدا کو, لافتہ کو, صاحب ذوالفقار کو, حسنین کے باپ کو, فاطمہ کے شوہر کو, محمد کے داماد کو, ان لیڈروں سے بھی کمتر سمجھا ہے؟ مانتا بھی نہیں اور لے بھی لیتا. میرا ایمان یہ ہے, علی وہ شخصیت تھی کہ اگر ایک چیز اس کے خلاف ہوتی ساری کائنات اپنی جگہ سے ٹل سکتی تھی, ابھی علی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا تھا. علی کی توہین کرتے ہو, کہتے ہو علی مانتا بھی نہیں تھا, عہدے بھی قبول کر لیے تھے.
اور عہدے قبول کرنے والوں کو کیا کہتے ہو؟ جو مانتے اوپر سے نہ مانتے ہو، اندر سے عہدے قبول کر لیتے ہو، کیا بی ٹیم. اور ان کو کیا کہتے ہو؟ بی ٹیم. یہ حکومت کی بی ٹیم ہے. اور پھر جب آتی ہے بی ٹیم کہتی ہے شیم، شرم کرو، بی ٹیم بنے. تم معاذ اللہ علی کو کیا کہتے ہو؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے علی مرتضی صدیق اکبر کے زمانے میں قاضی القضات تب بنے کہ صدیق کی امامت کو مانتے تھے. صدیق کی امامت کو فاروق کے زمانے میں نائب حکمران تب بنے جب فاروق کو حکمران مانتے تھے. عثمان کے وزیر تب بنے جب عثمان کو امیر مانتے تھے. اگر نہ مانتے تو ان کے عہدے قبول کرنے کی ضرورت ہے. جاؤ پھر علی سے پوچھ لو علی کیا کہتا ہے. علی سے پوچھو. تمہاری کتاب غارات سخوی کی 2 صدی ہجری کا تمہارا آدمی ہے. غارات 2 جلد 359. غارات سخوی کی. منار الہدا کتاب الشافعی توسی کی. اس میں علی نے لکھا میں نے کائنات کو دیکھا کہ وہ جب ابو بکر کی بیعت ہونے لگی تو اس طرح ابو بکر کے اوپر گر رہے تھے جس طرح شہد کی مکھیاں پھول پہ گرتی ہیں. اور کہا میں نے دیکھا لوگ صدیق کے گرد اس طرح گھومتے تھے جس طرح پروانے شمع کے گرد گھومتے ہیں. فنحست فی تلک الاحداث فبایعتہ. جب میں نے دیکھا ساری کائنات صدیق کو مان رہی ہے میں بھی اٹھا اور میں نے صدیق کی اسی طرح بیعت کی جس طرح تم نے بیعت کی. ثم بایعت عمر. پھر میں نے عمر کی بیعت کی. ثم بایعت عثمان. پھر میں نے عثمان کی بیعت کی. ہم نے کہا تمہاری کتاب، تمہارا حوالہ اور امام علی کی زبان. کہنے لگے علی نے ڈرتے ہوئے یہ بات کہی تھی. علی نے ہم نے کہا کس سے ڈرے تھے؟ کہنے لگے فاروق سے. ہم نے کہا یہ تو اتنے بہادر اور فاروق سے ڈر گئے. کہنے لگے فاروق کے ساتھ خالد ابن ولید بھی آ گیا تھا. ہم نے کہا علی نے نہج البلاغہ میں کہا لو اجتمع الارض کلھا ما بالیت وما خشیت. مجھے خدا نے اتنی طاقت دی ہے اگر ساری کائنات ایک طرف ہو اکیلا میں ایک طرف ہوں تو میں پوری کائنات کو شکست دے سکتا ہوں. پھر علی کیوں ڈر گئے؟ کہنے لگے پر سانو پتا کوئی نہیں انج ڈر ضرور گئے سن. ہم نے کہا چلو ان کی زندگی میں ڈر گئے تھے، ان کے مرنے کے بعد کیا ڈر تھا؟ کہا مرنے کے بعد کیا ہوا؟ ہم نے کہا شیعہ کی 12 کتابیں اور سنیو جاؤ کربلا کا ماتم کرنے والے کسی ذاکر کو کہو اور کربلا کے 72 شہیدوں کا نام لیتا ہے، لوگوں کے بیٹوں کا تذکرہ کرتا ہے، آن کا ذکر کرتا ہے، محمد کا ذکر کرتا ہے، عباس علمدار کا تذکرہ کرتا ہے، عقیل کے بیٹوں کا تذکرہ کرتا ہے، اور تمیمی کا ذکر کرتا ہے. وہ علی کے بیٹوں کا تذکرہ کیوں نہیں کرتا؟ اور کربلا کے 72 ناموں کو اٹھاؤ کہ اس میں کن کن کے نام ہیں. تمہاری 12 کتابوں کا حوالہ نہ صدیق موجود نہ فاروق. مرنے کے بعد علی کے گھر بیٹا ہوا. جب تک حسنین کی والدہ فاطمہ زندہ رہی علی نے دوسری شادی
فاطمہ کی وفات کے بعد رضی اللہ تعالی عنہا علی مرتضیٰ نے بہت شادیاں کی. تمہارے مورخوں نے لکھا ہے کہ 18 شادیاں کی تھی حضرت علی. شادیاں کی، پہلا بیٹا پیدا ہوا. حسنین کے بعد لوگ مبارکباد دینے آئے. کہا علی مبارک ہو، خدا نے بیٹا عطا کیا. کہا خیر مبارک. کہا نام کیا رکھا ہے؟ کہا اپنے آقا کے نام پہ محمد رکھا ہے صلی اللہ. یہی وہ بیٹا ہے جو جنگوں میں علی کا علمدار تھا، صاحب علم محمد ابن حنفیہ. کہا اس کا نام محمد رکھا. پھر بیٹا ہوا، اور کہنے والا سنی نہیں، لکھنے والا سنی. اور ایک والا یاد کر جاؤ، 12 شیعہ مورخ، یعقوبی، ایک مسعودی، 2 اربلی، مفید اور تبرسی، 5 اصفہانی، ملا باقر مجلسی، مرزا عباس قمی، اور اس کے علاوہ دینوری 10، صافی 11، اور مرزا تقی ناصر التواریخ کا 12. ان 12 کو اٹھاؤ، یا اپنے منہ پہ چپت مارو یا اپنا عقیدہ تبدیل کر لو، حوالہ غلط ثابت کر دو. کعبے کے رب کی قسم ہے، ساجد میر میرا نمائندہ یہاں موجود ہے، اگر کوئی ماں کا لال حوالہ غلط ثابت کرے 1 لاکھ روپیہ اس کو نقد انعام دینے کے لیے تیار ہو. کوئی ماں کا لال اٹھے اور تمہارے جیسے ٹٹ پونجیے نہیں جس نے کبھی لاکھ روپیہ ہی نہیں دیکھا. میں کہتا ہوں یہ سینکڑوں ٹیپ ریکارڈیں گواہ ہیں. آؤ، کعبے کے رب کی قسم ہے، بات غلط ہو منہ مانگا انعام لو، اور اگر سچی ہو تو کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے اپنے دل کی سیاہی کو دیکھ لینا. دیکھو تو صحیح. دوسرا بیٹا ہوا، لوگ مبارکباد دینے آئے. علی مبارک ہو، رب نے بیٹا عطا کیا. کہا خیر مبارک. کہا بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ کہا محمد کے نام کے بعد ابو بکر کے سوا کوئی نام جچتا ہی نہیں ہے، کوئی دوسرا نام. پھر تیسرا بیٹا ہوا، اس کا نام عمر رکھا. پھر چوتھا ہوا، اس کا نام عثمان رکھا. پھر 5واں ہوا، اس کا نام اپنے چچا کے نام پہ عباس رکھا. کہنے والے نے کہا اخرت امک عباس یا علی، علی اپنے چچا عباس کو ان کے پیچھے کر دیا ہے، غیروں کو آگے چچا کو پیچھے. کہا اخرتہ کما اخرہ اللہ، اور میں نے اس کو پیچھے نہیں کیا، میرے رب نے ان کو اس کے پیچھے کر دیا ہے. بات کیا کرتا ہے؟ آگے چل، یہی کتابیں. پھر حسن کے گھر بیٹا ہوا، پہلا بیٹا باپ کی خدمت میں لے کے آیا. بابا، رب نے بیٹا عطا کیا ہے. اٹھایا، پیار کیا. بابا اس کا نام رکھ دو. کہا اس کا نام بھی میں نے حسن رکھا کہ آقا کا رکھا ہوا نام مجھے بڑا پیارا لگتا ہے. حسن مصنع کے نام سے مشہور ہوا. پھر بیٹا ہوا، اور سنا، یا اپنا منہ کالا کر لو یا اپنی تاریخ کے اوراق کو پھاڑ کر جلا دو یا اپنے عقیدے کو تبدیل کر دو. پھر بیٹا ہوا. کہا بابا بیٹا ہوا، اس کا نام کیا رکھو؟ کہا ابو بکر سے پیارا نام مجھے کوئی لگتا ہی نہیں ہے. پوتے کا نام ابو بکر رکھا. پھر حسن کے گھر تیسرا بیٹا ہوا، اس کا نام عمر رکھا. پھر حسن کے گھر چوتھا بیٹا ہوا، اس کا نام عثمان رکھا. اور پھر حسین کے گھر بیٹا.
حسین کے گھر بیٹا، پہلے بیٹے کا نام علی رکھا، پھر دوسرا بیٹا ہوا اس کا نام ابو بکر رکھا، پھر حسین کے گھر تیسرا بیٹا ہوا اس کا نام عمر رکھا، پھر حسین کے گھر چوتھا بیٹا ہوا اس کا نام عثمان رکھا۔ اور جاؤ ان پگڑی والوں کو کہو اور 72 مقتولوں کے نام لیتے ہو اور ان میں یہ تو بتلاؤ علی کے کتنے بیٹے، حسن کے کتنے بیٹے، حسین کے کتنے بیٹے تھے اور ان کے نام کیا تھے؟ اور غیروں کے بیٹوں کا نام لیتے ہو، علی کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ حسین کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے نہیں لیتے کہ نام لیں گے تو ابو بکر آئے گا، نام لیں گے تو عمر آئے گا، نام لیں گے تو عثمان آئے گا، پیٹنے والے چونک جائیں گے کہ علی کے گھرانے میں اتنے ابو بکر کہاں سے آ گئے، وہ علی کے گھرانے میں اتنے عمر کہاں سے آ گئے، علی کے گھرانے میں اتنے عثمان۔ اور اگر ان سے محبت نہ تھی تو ان کے مرنے کے بعد اپنے بیٹوں کے نام ان کے نام پہ کیوں رکھے تھے؟ بولو، کیا کبھی کسی نے دشمنوں کے نام پہ بھی اپنے بیٹوں کا نام رکھا ہے؟ میں امریکہ میں تقریر کر رہا تھا اور ایک دفعہ مدینے میں 2 واقعے ہوئے۔ ڈیٹرائٹ ایک بہت بڑا مشیگن امریکہ کی سٹیٹ ہے، اس کا ایک بڑا شہر ہے ڈیٹرائٹ، اس کی یونیورسٹی میں میری تقریر تھی 2 برس پہلے۔ میں تقریر کر رہا تھا، ایک اٹھ کے کھڑا آ گیا، کیا لگا جناب؟ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کیا لگا آپ جو بات بیان کر رہے ہیں؟ میں نے کہا غلط ہے۔ کیا لگا ہے تو ٹھیک۔ میں نے کہا پھر تکلیف کیا ہوئی ہے؟ کیا لگا ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیا؟ کیا لگا علی نے یہ سمجھایا تھا کہ نام میں کچھ نہیں رکھا ہوتا، جس کا جی چاہے نام رکھ دو۔ میں نے کہا پھر تم کیوں نہیں رکھتے ہو؟ اگر علی نے یہ بتلایا تھا کہ نام میں کچھ نہیں رکھا ہوتا تو تم کیوں نہیں رکھتے؟ پھر چہرہ لٹک گیا۔ کیا لگا اس کا جواب میں پوچھ کے بتلاؤں گا۔ میں نے کہا اگر نام میں کچھ نہیں تم کیوں نہیں رکھتے؟ کبھی کسی نے دشمنوں کے نام پر بھی بیٹوں کے نام رکھے؟ تم نے کیا سمجھا ہے علی کو؟ اور نام نہ رکھے بلکہ اپنی بیٹی بھی عمر کو عطا کر دی۔ تمہاری 17 کتابوں کا حوالہ اور 1 2 4 کی بات نہیں، فاطمہ الزہرا کی لخت جگر علی کی بیٹی کا رشتہ جب فاروق نے مانگا تو علی نے کہا جاؤ چچا عباس عمر کو کہہ دو کہ عمر نے میری بیٹی کا رشتہ مانگا، میں بغیر شرط کے اس رشتے کو قبول کرتا ہوں۔ کہتے ہیں یہ بھی ڈرتے ہوئے رشتہ دے دیا۔ شرم کرو، تم نے علی کو پنجاب کے دیہاتیوں سے بھی زیادہ معاذ اللہ بزدل سمجھا۔ مر جانا بندہ گوارا کر لے، دشمن کو بیٹی دینا گوارا کیا سمجھا؟ اصل میں یہ سازش صرف نبی کے صحابہ کے خلاف سازش نہیں بلکہ نبی کے گھرانے کے خلاف بھی سازش ہے۔ اہل بیت کا نام لے کر صرف محمد کے صحابہ پر تان نہیں توڑا جاتا بلکہ محمد کے صحابہ کا نام لیا جاتا ہے، حقیقت میں اسلام کی ساری برگزیدہ ہستیوں کو قابل تان گردانا جاتا۔ اگر نا اس سے اور کیا مقصد ہے کہ معاذ اللہ علی کو اتنا بے ہمت ثابت کیا جائے کہ کوئی لڑکی لے لے تب بھی کوئی بات نہیں، خلافت لے لے تب بھی کوئی بات نہیں، اور ان کے مرنے کے بعد بھی ڈرتا ہے اپنے بیٹوں کے نام بھی ان کے نام پہ رکھتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، علی سچا تھا، تم بزدل ہو، علی بہادر تھا۔ علی نے اس کی خلافت کو حق سمجھا جس کو محمد نے خلیفہ بنایا تھا صلی اللہ ہو، کرنا بات کیا تھی؟ اور لوگوں آج ایمان کی بات یہ ہے کہ دل زخموں سے چور ہے، لیکن ہم اتنے البناک واقعات کو سننے کے باوجود بالکل یہ نہیں چاہتے
کہ فتنے اور فساد کی آگ کو بھڑکایا جائے، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں خدا کا خوف کرو، تاریخ کو مسخ کرنے کی جسارت بند کرو، وگرنہ یاد رکھو جب تک کائنات میں ایک اہل حدیث کا فرزند زندہ ہے تمہارے جھوٹ کو اجاگر کرتا رہے گا اور محمد کے صحابہ کا دفاع کرتا رہے گا۔ اگر ہم نے تاریخ کے دوسرے رخ سے نقاب الٹا تو یاد رکھو پھر تمہارے جرم خانہ خراب کو کہیں پناہ نہیں مل سکے گی۔ اس کا تذکرہ 29 ستمبر کو آج سے 4 دن بعد شیخو پورہ روڈ پہ لاہور میں بیگم کوٹ کے چوک پر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔